جو تجھے پسند ہے۔ تو نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور۔ اے اللہ علماء حقانی نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے ہر ہر سطر کو دنیا میں عام و تام فرما۔ اے اللہ جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تیرے ابواب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اس امت کو باطل کے غبارے سے بچا لے۔ اے اللہ اس مجمع میں فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، ان کی آمین کو ہمارے لیے قبول فرما۔ اے اللہ بھوک اور خوف کے لباس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے گرے پڑے لوگوں کو اونچا کرنے والے عافیت سے ہم کو ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ تہجد کے وقت تیرا خاص لشکر زمین پر اترتا ہے، تو اس وقت ہمارے جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو تیرا خیر خواہ بننے کی توفیق دے۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک تیری رحمت کا چمن ہے، تو نے ہمارے لیے اتارا ہے، قدر کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ اس امت کو زندگی کے سارے لطف عطا فرما۔ اللہم لا تہلکنا بما فعل السفہاء منا۔ اے اللہ ہمیں ہلاک نہ فرما ہمارے کم عقل لوگوں کو بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اے اسلام ہم کو دارالاسلام میں داخل فرما۔ اے اللہ تیری خفیہ خزانوں سے محروم مت فرما۔ اے اللہ تیرے دونوں ہاتھوں میں بٹھا کر ہم کو جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ تیرے دونوں ہاتھ رحمت کے خزانے میں ڈال کر لپیں بھر کر ہماری جھولی میں ڈال دے۔ ہم کو وہ خوش نصیب انسان بنا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرا دے۔ اے اللہ اس امت کو دنیا میں جنت کا سایہ عطا فرما اور جہنم کے سائے سے حفاظت فرما، یعنی نعمتیں عطا فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ مسلمان کی محبت سے ہم کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ گناہوں کے تصور سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہمیں ایسا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں بڑے بڑے گناہوں کی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان کھڑکیوں کو بند کر دے۔ اے اللہ ہر ایک کی لیلا الگ ہوتی ہے، کسی کی لیلا کرسی ہے، کسی کی لیلا ماں ہے، کسی کی لیلا حب جاہ ہے، کسی کی لیلا مکان ہے۔ اے اللہ اس امت کو ان لیلاؤں کے چکروں سے بچا لے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکیدہ نے ایک دعا پڑھنے کی وصیت کی تھی، وہ دعا ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کے مردوں کو صحابہ کے روحانی بیٹے بنا دے اور عورتوں کو صحابیات کے روحانی بیٹیاں بنا دے۔ کسی زمانے میں کریم تھا جو کھوٹے سکے لے لیتا تھا، اے اللہ آپ ہمارے کھوٹے اعمال قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا سکھائی تھی وہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایسا ایمان دے جس کے بعد کفر نہ ہو۔ اے اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ اے اللہ ایسا علم دے جس کے بعد جہالت نہ ہو۔ اے اللہ ایسا ذکر دے جس کے بعد غفلت نہ ہو۔ اے اللہ ایسی روشنی دے جس کے بعد اندھیرا نہ ہو۔ اے اللہ ایسی عزت دے جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ اے اللہ ایسی رضا دے جس کے بعد ناراضگی نہ ہو۔ اے اللہ ایسی رحمت دے جس کے بعد عذاب نہ ہو۔ اے اللہ ایسی کامیابی دے جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ اے اللہ مجھے دنیا آخرت کی ذلت سے بچا۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا کہ تجھ کو پسند آ جاؤں۔ اے میرے پروردگار اگر میری گناہ بڑھ گئے تو کیا ہوا، میں جانتا ہوں کہ آپ کی معافی میرے گناہوں سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کی رحمت کی امیدوار صرف نیک ہی ہوں تو گناہگار کیسے پکاریں اور کس سے توقع رکھیں۔ اے میرے پروردگار میں تیرے حکم کے مطابق تجھے زاری و عجزی سے پکارتا ہوں۔ تو اگر میرا ہاتھ ناکام واپس لوٹا دے گا، یعنی مجھے مایوس کر دے گا، تو کون رحم کرنے والا۔ اے میرے پاس تو صرف آپ کی بہترین درگزری کی امید کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ مسلمان بھی ہوں۔ اے اللہ تو نے نگاہ کرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالی، انہیں ہدایت مل گئی، وہی نگاہ ہم پر بھی ڈال دے۔ اے اللہ اس امت کو زمانہ کے ظالم نظروں سے بچا لے، آمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
آمین یا ارحم الراحمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔